وہاں کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو اس ویڈیو میں وہاں کی میں زیارت کرواؤں گا دائی حلیمہ سعدیہ کا وہ مبارک گھر جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. بالکل سنسان راستہ ہے اور کہیں کہیں پر صرف ہمیں اونٹ نظر آتے ہیں. ماشاء اللہ عربی اونٹ. اور یہاں رائٹ سائڈ میں بہت ہی تو یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ پہاڑ، یہ بیابان جہاں دور دور تک کوئی گھر ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس زمانے میں بنی سعد جو ہیں اس جگہ پر بسے ہوئے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا یہ گھر، اللہ اکبر، چند سالوں پہلے جو ہے یہاں پر کسی جھگڑے کی وجہ سے اس گھر کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا سعودی گورنمنٹ کے دوارا اور ان زیارتوں کو بند کر دیا. اس کے بعد جو ہے پھر یہاں کے لوگوں نے جو ہیں پھر ان دیواروں کی جگہ پر پتھر جوڑ دیے ہیں اور یہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا اور یہیں پر آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے اور انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے آپ جو ہے منتقل فرما رہے تھے. تو یہی ہے سبحان اللہ. ایک اور گھر یہاں پر بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جب یہاں پر آئیں گے نا تو یہ جو گھر کی نشانات ہیں یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور دعائیں کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پیارے آقا کے قدوم یہاں پر پڑے ہیں تو ان کے وسیلے سے جو ہے انشاءاللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. ان وادیوں کی زیارتیں کریں. اور یہ جو پتھر پر پیلے رنگ کے نشانات بنے ہوئے نا یہاں تمام گھر تھے قبیلہ بنی سعد کے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. دوستوں اس قدیم زمانے میں عرب کے لوگوں کا یہ معمول تھا جب شہروں میں کوئی بچے پیدا ہوتے تو دیہاتوں سے دائیوں کو بلاتے. دائی اس عورت کو کہتے ہیں جو بچوں کو پالیں اور اس کو اپنا دودھ پلائیں. تو دائیوں کو بلا کر کے امیر لوگ اپنے بچوں کو ان دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ لے جا کر کے ان کے بچوں کو دودھ پلائیں اور پالیں. شہر کے مقابلے میں گاؤں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے اور گاؤں کی فصیح و بلیغ عربی بھی ہوتی ہے جہاں پر بچہ اچھے طریقے سے عربی بھی سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد وہ دائیاں بچے کے 2-3 سال ہونے کے بعد جو ہے ان کے گھروں میں لوٹا دیتی. اس کے بدلے میں ان کو خوب سارا انعام اور مال ملتا تھا. تو اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی جو ہے اس چھوٹے سے گاؤں بنی سعد سے مکہ شریف پہنچتی ہیں جو کہ تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے. جب وہ جا رہی تھی تو ان کے گھر میں کافی غریبی تھی. جس اونٹنی پہ وہ سوار تھی وہ اونٹنی بھی کافی کمزور تھی اور صحیح ڈھنگ سے تیزی کے ساتھ وہ اونٹنی چل بھی نہیں پا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی عورتیں اور بھی یہاں سے گئی تھیں وہ آگے بڑھ گئیں اور امیر گھروں کے بچوں کو لے کر کے واپس لوٹ بھی گئیں. لیکن سب سے آخر میں حضرت دائی حلیمہ سعدیہ پہنچی. اللہ نے انہی کے نصیب میں پیارے آقا کا بچپن لکھا تھا. تو پیارے آقا کو جیسے ہی حلیمہ سعدیہ لیتی ہیں تو ان کے سینے سے جو دودھ سوکھ گیا تھا اس میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا. جو اونٹنی کمزور تھی اب اس اونٹنی میں جان آ گئی، بالکل تندرست ہو گئی. اور جو عورتیں آگے نکل گئی تھی اس کو بھی پیچھے کرتے ہوئے وہ اونٹنی یا ایک روایت کے مطابق خچر یا گدھا تھا تو وہ جو ہے ان تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر کے سب سے پہلے اس گاؤں بنی سعد میں پہنچ جاتی ہیں. ناظرین یہاں پر جیسے ہی پیارے آقا کی تشریف آوری ہوئی تھی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگی. جو آپ کے گھر میں پالی ہوئی بکریاں تھیں، اونٹنیاں تھیں، تمام کے تمام کمزور ہو چکی تھیں. اللہ نے تمام کو طاقت عطا کر دی. جو بکریاں، جو اونٹنیاں دودھ نہیں دے پا رہی تھی اب وہ اتنا دودھ دینے لگی کہ گھر میں برتن کم پڑ گئے وہ دودھ کو رکھنے کے لیے. اللہ اکبر. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے انہی پہاڑوں کی وادیوں میں میدانوں میں جاتے تھے تو پہاڑی شیر جو ہوتے ہیں ماؤنٹین لائنز وہ چھپ چھپ کر کے پیارے آقا کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. جو جنگلی جانور یہاں پر رہتے تھے آج بھی ان علاقوں میں جو ہیں پہاڑی شیر موجود ہیں.